رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، بچوں کا رمضان یہ پروگرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں جیسے تلاوت قرآن پاک، قصیدہ برد شریف، حسن کلام، انداز بیاں، اشعار کی تکرار اور جواب پر انعام۔ یہ جو ہے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے تلاوت کلام پاک۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک اور اس سیگمنٹ میں جو ہے آج ہمارے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے اشرف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اشرف بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی اشرف بھائی، آپ تلاوت قرآن پاک شروع کریں انشاءاللہ عز و جل۔ میں نہال بھائی اور پیارے پیارے بچے جو ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی اشرف بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری بھی نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قصیدہ برد شریف۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سحر کا وقت
تھا معصوم کلیاں وہ مسکراتی تھی سگر کا وقت تھا معصوم کلیاں وہ مسکراتی تھی ہوائے خیر وقتوں کے ترانے گنگناتی تھی ہوائے خیر وقتوں کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے
اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حسن کلام. جی تو نہال بھائی سیگمنٹ ہے حسن کلام، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے مدنی بھائی آتے ہیں اور جج کرتے ہیں. کن بچوں کو جج کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 بچے آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اور مدنی بھائی جج کرتے ہیں کہ ان کی کیا غلطیاں ہیں، تلفظ صحیح سے ادا کر رہے ہیں، ان کا طرز کیا ہے، انداز کیسا ہے ان کا. جی بالکل انداز کیسا ہے. تو آئیے بلاتے ہیں مدنی بھائی کو. تشریف لائیں مدنی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کیسی تیاری ہے؟ آج تو بہت اچھی تیاری ہے. آج بہت اچھی تیاری ہے. چلیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. آپ تشریف رکھیں. جی تو شروع کرتے ہیں ہم نہال بھائی کی ٹیم سے. تو نہال بھائی آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ ناظرین بچوں کو بلانے سے پہلے آئیے مدنی بھائی سے اس سیگمنٹ کا فارمیٹ پوچھتے ہیں. جی مدنی بھائی، ہمارے سیگمنٹ حسن کلام کا فارمیٹ کیا ہے؟ جی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نعت آئیں گے اور نعت پڑھیں گے. انشاءاللہ ان کا تلفظ دیکھا جائے گا، ان کا سیلف کانفیڈنس دیکھا جائے گا، اور انداز دیکھا جائے گا کس طرح سے وہ نعت پڑھتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ کسی ایک بچے کو انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں بھیجا جائے گا. جی تو پیارے بچوں، ٹیم اے سے بلاتے ہیں علی احمد اتاری بھائی کو، اور انہوں نے کلام پڑھنا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد. جی علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ علی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے علی بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی علی بھائی. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. جی تو مبین بھائی، آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں آج؟ جی میری ٹیم یعنی ٹیم بی سے آ رہے ہیں ارسلان بھائی. جی ارسلان بھائی تشریف لائیں، اور یہ بھی یہی نعت پڑھیں گے آنکھوں کا تارا نام محمد. جی. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد،
محمد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی. جی ماشاءاللہ آج تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے دونوں. ماشاء اللہ. چلیں تو پھر ان کو بھی ایک چیلنج دیتے ہیں تاکہ یہ چیلنج پورا کریں اور پھر ہم ان کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. آپ کو ایک چیلنج دیا جائے گا, اس میں آپ دونوں کو 3 کلام دیے جائیں گے. ان 3 کلاموں میں سے آپ نے کوئی ایک جو آپ بہت اچھا پڑھتے ہوں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. سب سے پہلا کلام جو آپ کو دیں گے وہ ہے اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. دوسرا کلام جو آپ کو دیں گے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اور تیسرا کلام جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. تو آپ جو کلام آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں. کون سا کلام پڑھیں گے؟ ان کی مہک. چلیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ہمارے ارسلان بھائی آپ نے کون سا کلام چوز کیا؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا دین میں گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی کیا رزلٹ نکلا؟ آج تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو ہمارے علی احمد ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جس انداز میں کلام پڑھا ہے نا بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. بہت اچھا کانفیڈنس تھا اور بہت اچھی تیاری تھی. آنکھوں کا تارا نام محمد
دل کا اجالا نام محمد. اور ارسلان بھائی کی بھی بہت زبردست تیاری تھی، لیکن ان کا کانفیڈنس تھوڑا سا کم تھا اور ان کا انداز بھی جو ہونا چاہیے اس میں تھوڑی سی کمی تھی. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے. تو آج آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ میں ان کی نمبرنگ بھی کرتا ہوں، تو آج تک سب سے زیادہ جو نمبر لیے ہیں وہ علی احمد نے لیے ہیں. اگلے راؤنڈ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ علی احمد بھائی آگے بڑھیں. آگے تو ہمارے ساتھ علی احمد بھائی بڑے ہیں، لیکن ان دونوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، تو ان کی بھی میں نشاندہی کر دیتا ہوں. آپ نے کلام کے ایک شعر میں پڑھا اڑے اڑے موت کیا زندگی کی بھی پیمانہ گو. یہ اڑے نہیں ہوتا، اس کے اندر اڑے ڈالنا ایک خوبصورتی کو تھوڑا سا خراب کر دیتا ہے، تو اڑے تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اور اڑے کا لفظ ہے بھی نہیں، ارے ہوتا ہے، رے ہوتا ہے، تو یہ اگر نہ ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے. اور آپ جو کلام پڑھ رہے تھے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، تو آپ ہیں کی جگہ غیں بول رہے تھے. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. آپ نے بہت ساری جگہوں پہ جو بیچ کے اشعار تھے اس میں ہا کی جگہ غین کا استعمال کیا، تو اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. تو اس چیز کو آپ اگلے راؤنڈ کے لیے بالکل غور سے تیاری کر کے اور پھر آگے آئیے گا تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. ماشاءاللہ. اور ہمارے علی احمد بھائی کا جو ہاتھ ماشاءاللہ جو اشارے تھے آج بہت زبردست تھا اور بہت مزہ آیا. جو ہمارے ارسلان بھائی ہیں ٹیم بی کے، اور جو ہے ان کو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، مدنی بھائی کے ہاتھوں سے جو ہے تحفہ ہی دے کے بھیجیں گے. تو مدنی بھائی اگر آپ ان کو جو تحفہ پیش کریں. جی بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، اور مزید تیاری کریں، تھوڑا سا اپنے اندر اور کانفیڈنس پیدا کریں، انشاءاللہ آپ بھی آگے آ سکتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سبق کہانی. رمضان کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت تو ہے خالد بھائی؟ آج آپ بہت خوش ہیں. خالد بھائی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں. اصل میں انس بھائی میں آپ کو بتاؤں، آج میں اسکول میں بہت ہی فیمس پرسنالٹی سے ملاقات کر کے آیا ہوں. واہ بھائی، کون تھے وہ؟ اور وہ تھے بھی ڈاکٹر. انہوں نے اسٹوڈنٹ میں اسپیچ بھی کی تھی، اور پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے آج ایک سوال بھی کیا تھا اور اس کا آنسر میں نے دیا. انہوں نے مجھے شاباشی دی، اس سے ہاتھ بھی ملایا. آج میں نے اتنے بڑے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا ہے. واہ بھائی ماشاءاللہ، اسی لیے آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ، بلکہ دنیا کی سب سے زیادہ فیمس پرسنالٹی سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے تو؟ جی بالکل، میں ان سے ضرور ہاتھ ملاؤں گا. کون ہے وہ؟ خالد بھائی وہ پرسنالٹی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ خالد بھائی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے میں اسے قیامت کے دن مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ میں درود پاک روز پڑھوں گا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ سبق کہانی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے انداز بیان. رمضان کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے ہمارا سیگمنٹ انداز بیان. بہت ہی اچھا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے مقابلہ. جی ہاں، ایک بچہ ٹیم اے سے اور ایک بچہ ٹیم بی سے بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور ان کو جج کرتے ہیں ہمارے یوسف بھائی. تو آئیے یوسف بھائی کو بلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیف الحال؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جزاک اللہ خیر.
پیارے بچوں جج یوسف بھائی آ چکے ہیں, تو آئیے پوچھتے ہیں یوسف بھائی سے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کا کیا فارمیٹ ہے. جی یوسف بھائی, ہمارے سیگمنٹ انداز بیاں کا کیا فارمیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام انداز بیاں. اس میں ہم جو ہے 2 بچے آتے ہیں ہمارے بیان کرنے کے لیے. ٹیم اے سے ایک بچہ ہوتا ہے, ایک بچہ ٹیم بی سے ہوتا ہے. بطور مبلغ کے وہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کا انداز بیاں زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے, کس کی کچھ غلطیاں آ رہی ہیں تلفظ کی ادائیگی میں, انداز بیاں میں, روانی میں, خود اعتمادی میں کیا سلسلہ ہے. تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. یعنی 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوا کرتی ہیں, تلفظ, خود اعتمادی اور انداز. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہر ایک جو ہے پوائنٹ کے 10-10 نمبر ہیں. جس طرح وہ غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی اس کے نمبر مائنس ہوتے چلے جائیں گے. اور 2 منٹ کے اندر اندر بیان کو ختم کرنا ہوتا ہے. 1.5 منٹ پر ہم پہلے بزر بجا کر ان کو تھوڑا سا تنبیہ کریں گے, آگاہ کریں گے. آپ کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور پھر 2 منٹ تک انہوں نے اپنے بیان کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو بلا تاخیر بلاتے ہیں نیال بھائی, آپ کے جو مبلغ ہیں ذرا ان کو دعوت دیں گے ہم. کون آ رہے ہیں ذرا بتائیں. تو پیارے بچوں ہماری ٹیم اے سے آ رہے ہیں محمد ارشاد بھائی, اور ان کے بیان کا ٹاپک ہے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے. تو آئیے بلاتے ہیں ارشاد بھائی کو. جی ارشاد بھائی تشریف لائیے. پیارے چمکے جیسے ستارے. جی ارشاد بھائی آپ تیار ہیں؟ جی. دیکھیں 2 منٹ کے اندر اندر بیان ختم کرنا ہے, تلفظ کی ادائیگی کا دھیان رکھنا ہے, اور خود اعتمادی کے ساتھ بیان کرنا ہے. ریڈی ہیں آپ؟ جی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے ہر جائز کام اللہ پاک کے نام سے شروع کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہر نیک اور جائز کام اللہ پاک کے نام سے شروع کرنا چاہیے. یعنی ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی یعنی کی ہے, ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی بھی کی ہے. جو کام اس کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں ہر جائز کام سے پہلے, یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, پانی پینے یا پلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, برتن رکھنے سے پہلے یا برتن اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, برتن رکھنے سے پہلے یا برتن اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, چلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, لائٹ فین ایسی آن کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, دسترخوان بچھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, گھر کا دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, بیان کرنے سے پہلے, نعت شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, جوتے پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں رک گئی, سمندر جوش میں آ گیا, چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے, شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے, اور اللہ پاک نے فرمایا, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم, جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ پاک ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھے ہماری ٹیم اے سے ارشاد بھائی. تو آئیے بلاتے ہیں مبین بھائی کی ٹیم سے. جی میری ٹیم یعنی ٹیم بی سے ہیں روحان بھائی. جی روحان بھائی تشریف لائیں اور یہ بیان کریں گے نیت کے بارے میں. جی تیاری آپ کی؟ اور کیا موضوع ہے, کیا ٹاپک ہے؟ نیت کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اور 2 منٹ کے اندر اپنے بیان کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تلفظ کی ادائیگی اور اس کے علاوہ جو ہے خود اعتمادی کے ساتھ بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے نیت۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل سے نیت ہوتے ہوئے زبان میں نیت کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، اور ہر کام میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اعمال کا ثواب نیتوں کے مطابق ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بار بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں شارٹ ہو گئیں۔ ایک شخص ریت کے چھوٹے سے پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے دل ہی دل میں نیت کی اور کہا اگر یہ سارا کھانا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص کو فرما دے کہ اللہ عز و جل نے اس کا صدقہ قبول فرما لیا ہے اور اس کی یہ اچھی نیت قبول فرما لی ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ کس طرح اچھی نیت کرنے سے اس شخص کو ثواب مل گیا۔ اگر جو کوئی بھی اچھی نیت کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ اس نیکی پر عمل کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے جب فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کے ثواب میں اس میں ایسا ثواب لکھ دو۔ فرشتے فرماتے ہیں پر اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس نے نیت کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک بزرگ اپنی لائف کے آخری لمحات میں لوگوں کو حج کرنے کی نیت دینے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ اس حالت میں نیتیں کیوں کروا رہے ہیں؟ تو آپ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو نیتوں پر عمل کریں گے، اور فوت ہو گئے تو ان کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی جن آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ نہال بھائی، آپ کے تو مبلغ نے ماشاء اللہ کیا بیان کیے، اللہ پاک اس کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو نہال بھائی ہمارے جو روحان بھائی ہیں ٹیم بی سے، آپ کی ٹیم سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اور اچھے انداز میں اپنے بیان کو لے کر چلے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی یوسف بھائی رزلٹ نکلا کچھ؟ ہاں رزلٹ تو آ چکا ہے۔ اب مبلغین بھی تیار رہیں، مبلغین کے جو ٹیم لیڈر ہیں وہ بھی نتیجہ سننے کے لیے تیار رہیں، کہ کیونکہ ان کے مبلغین کا نتیجہ ظاہر ہے، ان کا اپنا نتیجہ ہے، ان کی اپنی ٹیم کا نتیجہ ہے۔ تو آپ بھی تیار رہیں پیارے بچوں، رزلٹ آ چکا ہے۔ اور ہمارے پہلے مبلغ تھے محمد ارشاد، دوسرے مبلغ تھے روحان۔ ہمارے ارشاد بھائی نے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس ٹاپک پر آپ کو بیان سنایا، اور ہمارے روحان بھائی نے نیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، حدیث پاک بھی آپ کو سنائی ہے۔ اور آج کے مقابلے میں جو آگے بڑھ جانے والے ہمارے مبلغ ہیں وہ ہیں ٹیم اے سے، ان کا تعلق ہے محمد ارشاد بھائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ارشاد بھائی نے 24 نمبر حاصل کیے، ماشاءاللہ۔ جبکہ ہمارے جو روحان بھائی ہیں انہوں نے ٹوٹل 30 میں سے 20 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور یہ جو نمبر کٹے ہیں نا، 6 نمبر ان کے کٹ گئے، 10 نمبر ان کے کٹ گئے، تو اس کی وجوہات بھی دیکھ لیں کیا ہے۔ کوشش جو بیان کرنے کی آپ کی تھی اچھی تھی، انداز باڈی لینگویج بھی کافی حد تک بہتر تھی آپ دونوں کی، لیکن یہ کہ جو مسٹیک آ رہی تھی نا، جو مجھے فیل ہو رہی تھی نہال بھائی، وہ یہ تھی کہ ان کا اس تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں، کہیں تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وقت پر بیان ختم نہیں ہو سکا، یہ تو دونوں کا رہا، دونوں اس کے نمبر جو نا دونوں کے آپ کے کٹے ہیں کہ بھئی وقت میں بیان مکمل ختم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا، ایک بار ریپیٹ کیا، 2 بار ریپیٹ کر دیا ہے، اچھا اٹک گئے بیچ میں کہیں پر تو بھول گئے، اب یاد نہیں آ رہا کہ کیا تھا، یہ بھی وجہ تھی۔ تو ایک تو ریپیٹ کرنا، اٹک جانا، اس سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہو رہی تھیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ نمبر کٹے ہیں۔ اور زیادہ پرابلم یہاں آ جاتا ہے کہ آپ نے 13 سیکنڈ تک بیان اپنا جاری رکھا، 2 منٹ اور 13 سیکنڈ تک اپنا بیان جاری رکھا، جبکہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ 2 منٹ ہوتا ہے، اور آپ تقریباً 37 سیکنڈ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے تھے اپنے بیان کو لے کر۔
تو کیونکہ تھوڑا تھوڑا یہ سلو چل رہے تھے, یعنی ان کا جو انداز تھا اپنے مواد کے مقابلے میں تھوڑا سا سلو تھا آپ کا انداز, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ اپنے بیان کو وقت کے اندر ختم نہیں کر سکے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو, کانٹینٹ زیادہ ہے, تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس بیان کو تھوڑا سا اسپیڈ میں لے کے چلنا پڑے گا آپ کو, یا پھر آپ اپنے بیان کو وہیں پر چھوڑیں, وہیں سمیٹیں. آپ جہاں دیکھیں نا بات مکمل ہو رہی ہے, وما علینا الا البلاغ المبین, یہ طریقہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بیان جو ہے نا اب آپ کا اختتام کی طرف چلا گیا, اور ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ سارا کا سارا مکمل پڑھ کر سنا دیں جتنا آپ یاد کر کے آئیں, لیکن آپ کے وقت کے اندر آپ کا بیان جو ہے مکمل ہونا چاہیے, اصل چیز یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا نتیجہ. حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, ہم نے اپنے مطابق اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے, اپنی رضا کے لیے نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے جو ہے ٹیم بی کے روحان بھائی جو ہیں یہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, اور جو ہے یہ تحفہ لے کے جائیں گے, وہ بھی یوسف بھائی سے. یوسف بھائی اگر جو ہے آپ ان کو تحفہ بھی پیش کریں. بالکل بالکل جی, آئیے روحان بھائی, ہمت رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو وائلڈ کارڈ وغیرہ کے ذریعے سے نیکسٹ کوئی موقع مل جاتا ہے تو اپنی تیاری رکھنی ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا, محنت کرتے رہنا, ٹھیک ہے. ان باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے, ان باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے. تشریف لائیے. اور ہمارے ارشاد بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اللہ پاک کامیاب فرمائے آپ کو. جزاک اللہ. جی تو میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم ہیں سیگمنٹ اشعار کی تکرار میں. اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے نہال بھائی, اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کیا ہے, آپ ذرا ہمیں جو ہے مختصر سا کر کے بتائیں. پیارے بچے, اس سیگمنٹ میں اشعار کی تکرار ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اشعار کی تکرار ہوتی ہے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں مبین بھائی کی ٹیم کو کچھ ورڈز دیتا ہوں, اور انہوں نے ایسے ہی اشعار سنانے ہوتے ہیں جن اشعار میں وہ ورڈز آتے ہیں. پھر مبین بھائی میری ٹیم کو کچھ ورڈز دیتے ہیں, اور پیارے بچوں آپ نے ایسے ہی شعر سنانے ہیں جس میں وہ لفظ آتے ہوں, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. جی مبین بھائی, پہلے آپ میری ٹیم سے کچھ چلیں شروع کرتے ہیں نہال بھائی کی ٹیم سے, یعنی ٹیم اے سے. تو ٹیم اے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی تیار ہیں. چلیں آپ کا پہلا ورڈ ہے پھر. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, مست و بے خود بنا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگلا ورڈ ہے آپ کا کرم. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا ورڈ بہت ہی پیارا ورڈ ہے, اس میں جو شعر آتا ہے نا اس ورڈ سے وہ بہت پیارا ہے, اور ورڈ ہے آپ کا عطا. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, تمہیں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نہال بھائی, میں نے جو ہے آپ کی ٹیم سے پوچھ لیا, ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے تینوں صحیح جواب دیے. اب آپ جو ہے میری ٹیم سے پوچھیں. جی بالکل پیارے بچوں, آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. تو پہلا ورڈ ہے حضور. ایسا شعر سنا ہے جس میں ورڈ آتا ہو حضور. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اگلا ورڈ ہے الہی.
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اگلا ورڈ ہے مدینہ۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ اشعار کی تکرار۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جواب پر انعام۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے جواب پر انعام، اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے کہ میں ٹیم اے یعنی نہال بھائی کی ٹیم سے اور نہال بھائی میری ٹیم یعنی ٹیم بی سے جو ہے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ہر درست جواب پر جو ہے انعام بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب پر انعام، اور ٹیم اے آپ لوگ تیار ہیں؟ چلا آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے ہمارا مدنی مقصد سنائیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو سوال کا جواب درست دیا تو آپ کو جو تحفہ بھی پیش کریں گے، ماشاءاللہ، آمین۔ جی تو اگلا سوال ہے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا گیا ہے؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ؟ کوئی بتائے گا؟ جی 5 دفعہ۔ آپ نے جواب دیا 5 دفعہ، اور آپ کا جواب جو ہے غلط ہے، اور جواب ہے 700 سے زیادہ مرتبہ۔ جی تو جو ہے اس کو آپ جو ہے یاد دہانی کر لیجئے گا اور درست بھی کر لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے نماز پڑھنے کے تو بے شمار فائدے ہیں، آپ جو ہے کوئی ایک فائدہ بتائیے۔ نماز پڑھنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ جی نماز پڑھنے سے دل کو راحت ملتی ہے، یعنی دل کو سکون ملتا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو جو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے روزہ کس اسلامی مہینے میں فرض ہوا؟ سبحان اللہ، سارے مل کے جواب دے دیں۔ رمضان المبارک میں۔ آپ کا جواب غلط ہے، شعبان کے مبارک مہینے میں۔ اب جو ہے نہال بھائی آپ کی ٹیم نے تو جو ہے صرف 2 کے سوالات کے جوابات درست بتائے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ میری ٹیم کتنے جوابات درست دیتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں پہلا سوال ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ جلدی بتائیں، مشورہ کریں۔ حافظ قرآن۔ حافظ قرآن، اور آپ بھی جواب دیں گے، ان کو بائک دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ حافظ قرآن، اور آپ نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، جنت میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، آمین۔ تو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ ایک نماز میں کتنی بار سلام پھیرتے ہیں؟ ایک نماز میں آپ بتائیں، خضر بھائی۔ 2 مرتبہ سلام پھیرتے ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آمین آمین۔ اگلا سوال یہ بتائیے کہ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک کا دل یہ کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں، یہ سب سے زیادہ کون سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء ماشاء اللہ۔ تو جی میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام پہ پہنچا، اور یہ جو ہے سارے سیگمنٹس بھی جو ہے ختم ہوئے، اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے ختم ہوا، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان کا وقت بھی اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ، ہمیں اجازت دیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ رمضان آیا
फिर से देखो खुशियाँ गिराया रमजान सुभान अल्लाह बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का मदनी चैनल आ गया